یاد رکھو کہ دیوبندیت کوئی الگ سے فرقہ نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو دیوبندیت سے کیوں منسوب کیا؟ اس کی وجہ یہ ہوئی، آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ کے اندر جب نوکیا کا موبائل ہوتا ہے، مارکیٹ کے اندر کوئی اچھی کوالٹی کی چیز آتی ہے تو اس کے مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے نام پر دھبا لگانے کے لیے، اپنی دکانیں چمکانے کے لیے لوگ جعلی پروڈکٹس مارکیٹ کے اندر لے کر آتے ہیں، لوگ جعلی چیزیں مارکیٹ کے اندر لے کر آتے ہیں. پھر وہ اصل کمپنی والا یہ اعلان کرتے کہ لوگوں مارکیٹ کے اندر ہمارے نام پر جعلی پروڈکٹ آ گئی ہے، مارکیٹ کے اندر ہمارے نام پر 2 نمبر مال آ گیا ہے. اب اصل مال پہچاننے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہمارے اصل مال پر ایک پنی لگی ہوگی، ہمارے اصل مال کا ایک کوڈ ہوگا، ہمارے اصل مال کے ڈبے کی نشانی یہ ہوگی. جب بھی تم مارکیٹ کے اندر جاؤ وہاں ہمارے نام سے مختلف چیزیں دیکھو تو لوگوں دھوکے میں مت پڑ جانا، بلکہ جس ڈبے کے اوپر وہ پنی ہوگی، جس ڈبے کے اوپر وہ کوڈ ہوگا، تم سمجھ لینا کہ اصل پروڈکٹ یہی ہے، اصل چیز یہی ہے. لوگوں ہم نے دیوبندیت کا نام کیوں اختیار کیا کہ اس ہند و پاک کے اندر جب بدعتی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگا، جب بدعتی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگا، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے بدعتی لیکن اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہا ہے منکر حدیث لیکن آپ کو حدیث کا ماننے والا کہہ رہا ہے فقہ کا دشمن لیکن آپ کو فقہ کے ماننے والا کہہ رہا ہے. لوگ پریشان ہو گئے، یہ بھی داڑھی والا ہے سنت کی بات کرتا ہے، یہ بھی داڑھی والا ہے سنت کی بات کرتا ہے، یہ بھی پگڑی والا ہے سنت کی بات کرتا ہے، یہ بھی پگڑی والے سنت کی بات کرتے ہیں. ہم کدھر جائیں؟ ہم عوام کس مسئلے کو لے؟ ہم پر تو مسئلہ کے اندر اشتباہ پیدا ہو گیا، ہم کس مسلک کو لے؟ وہاں علماء دیوبند نے بتا دیا لوگوں ہمارے نام سے جعلی اہل سنت، ہمارے نام سے بدعتی میدان کے اندر آئے ہوئے ہیں، ان سے دھوکہ مت کھانا، بلکہ جس اہل سنت کے ساتھ دیوبند کی پنی لگی ہوگی، دیوبند کا کوڈ لگا ہوگا، سمجھ جانا اصل اہل سنت اور حیران کی بات ہے. فقیہ بنتا ہی اسی وقت ہے جب وہ حدیثوں پر عمل کرے، لیکن آج تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ حدیث اور فقہ میں تعارض ہے، ہرگز نہیں. اسی وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی ترمذی کے اندر فرماتے کذالک قال الفقہاء وهم اعلم بمعانی الحدیث، اسی طرح فقہا نے کہا اور وہ حدیث کا معنی سب سے زیادہ جاننے والے. اگر فقہا کو نکال دیا جائے، اگر علماء کو نکال دیا جائے، اگر فقہا کے سامنے زانوہ تلمس طے کیے بغیر خود حدیثوں پر تحقیق کرنا شروع کر دے آدمی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جیسا کہ وہ حلب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ صابونی رحمہ اللہ، وہ ابھی کچھ عرصے پہلے فوت ہو گئے. جب آپ فقہا کو چھوڑ کر علماء کو چھوڑ کر خود حدیث پر عمل کرنا شروع کریں گے، خود حدیث پر تحقیق کرنا شروع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ اسی طرح ایک آدمی تھا جو فقہا سے علماء کو بیزار کر رہا تھا، حرم مکی کے اندر بیٹھا ہوا اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں امام ابو حنیفہ کی تقلید شرک ہے، امام شافعی کی تقلید شرک ہے، امام مالک کی تقلید شرک ہے، امام احمد بن حنبل کی تقلید شرک ہے. چھوڑو اس تقلیدوں کو، چھوڑو علماء کو، چھوڑو فقہا کو، چھوڑو مفتیوں کو، قرآن و حدیث تمہارے سامنے ہے، ڈائریکٹ قرآن و حدیث پڑھ کے مسئلہ نکالو. اور میں تمہارے سامنے رسول اللہ کی حدیث پڑھتا ہوں، چھوڑو ان علماء کو، چھوڑو تقلید کو. اور پھر حدیث پڑھنے لگا بابو فضل حلق الذکر، پھر حدیث پڑھنے لگا بابو فضل حلق الذکر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون بالطرق یلتمسون حلق الذکر. پھر یہ حدیث پڑھ رہا تھا، ذکر کو ذکر کر دیا اور حلق کو حلق کر دیا. پھر یہ حال ہوگا جب ٹنڈے بیچنے والا اہل حدیث بنے گا. امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اسی طرح ایک آلو پکوڑے والے کو اہل حدیث بننے کا شوق چڑھ گیا کہ میں بھی اہل حدیث بن جاتا ہوں. بھائی حدیثیں تو آج لکھی ہوئی کتابوں کے اندر، خواہ مخواہ میں مولویوں کے پاس جانے کیا ضرورت ہے. اب جب اس نے خود حدیث پر تحقیق شروع کی تو 40 سال تک جمعے کے دن اپنے بال نہیں کٹواتا تھا.
لوگوں نے پوچھا بھئی خیر تو ہے، یہ تو جمعے کے دن جب بھی آتا ہے جتنے بھی تیرے بال بڑے تو اپنے بال نہیں کاٹتا کیوں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق الرأس، نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق الرأس یوم الجمعۃ قبل الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈانے سے جمعے کے دن منع کیا، حالانکہ وہاں حلق تھا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے حلقے لگانے کو نہ بیٹھو، حلقے لگا کر نہ بیٹھو، اس نے حلق سے حلق بنا دیا کہ سر منڈانا نہ کرو۔ اسی طرح ایک آدمی تھا، ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب آدمی خود اہل حدیث بنتے تو کیا ہوتا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی جو وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اور کھیتی باڑی کے دوران جب اس کی کھیت میں پانی پورا ہو جاتا تھا تو ساتھ والے کھیتی کو پانی نہیں دیتا تھا، وہ پانی روک لیتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے بندے جب تیری کھیتی نے پانی پورا کر دیا ہے تو ساتھ والے کھیتی میں پانی چھوڑ دیا کر۔ فرمایا نہیں، کیوں؟ حدیثوں میں منع ہے۔ کیا منع ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کے روز پر ایمان رکھتا ہے تو کہ حضور نے اس شخص کو منع کیا ہے کہ ان یسقی الرجل ماءہ زرع غیرہ، کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اپنا پانی کسی اور کی کھیتی کو نہ دے۔ حالانکہ اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ اگر باندی تمہارے پاس آ جائے اور وہ حمل سے ہو تو جب تک ولادت نہ ہو جائے اس کے ساتھ بدی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے اس الفاظ کو ظاہر پر معمول کر کے ساتھ والی کھیتی میں پانی دینے سے روک لیا۔ اسی لیے امام سفیان ثوری فرماتے ہیں الحدیث مذلۃ الا للفقہاء، لوگوں اگر فقہاء کو چھوڑ کر حدیثوں پر خود تحقیق کرنی شروع کر دی تو حدیث تمہیں گمراہ کر دے گی، یہ حدیث تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ عبداللہ ابن وہب رحمہ اللہ اکبر امام مالک کے جلیل القدر شاگرد ہیں، 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، 3 لاکھ حدیثوں کو یاد ہے، لیکن کیا فرماتے ہیں لولا مالک واللیث لضللنا، اگر امام مالک مجھے نہ ملتے اور امام لیث مجھے نہ ملتے تو میں گمراہ ہو جاتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حدیثوں کو پڑھنا شروع کیا تو مختلف قسم کی حدیثیں میرے سامنے آئیں، کسی میں کیا لکھا کسی میں کیا لکھا، میں پریشان ہو گیا، تو جب میں پریشان ہو وہ حدیث امام مالک کے پاس لے کر جاتا، امام مالک جیسا فقیہ مدینے کا فقیہ مجھے سمجھا دیتے کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ، اور اس کا معنی یہ، اور اس کا معنی یہ۔ اسی لیے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ان علم الحلال والحرام انما یتلقى من الفقهاء، لوگوں تم اپنی جگہ اہل حدیث ہوگے، اپنی جگہ حدیث کے طالب علم ہوگے، اپنی جگہ تفسیر کے امام ہوگے، اپنی جگہ نحو کے امام ہوگے، اپنی جگہ صرف کے امام ہوگے، اپنی جگہ بہت بڑے عالم ہوگے، لیکن کان کھول کر سن لو، اگر تمہیں حلال کا مسئلہ لینا ہے، حرام کا مسئلہ لینا ہے، جائز کا مسئلہ لینا ہے، ناجائز کا مسئلہ لینا ہے تو صرف اور صرف فقہاء کے دروازے پر جانا پڑے گا، مسائل وہاں سے لینے پڑیں گے، حدیثوں سے نہیں لینے پڑیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیوں ہے؟ کیوں فقہاء کے پاس جا کر مسائل لیں گے؟ کیوں فقہاء سے حلال و حرام کا مسئلہ پوچھیں گے؟ اس لیے کہ فقہاء کے پاس جب جائے گا، فقیہ کے پاس جائے گا، فقہاء کے دلائل 4 ہیں، فقیہ کے دلائل 4 ہیں، فقیہ تجھے جو مسئلہ بتائے گا وہ قرآن و حدیث سے بتائے گا، وہ تجھے 4 دلیلوں سے بتائے گا، یا فقیہ سے تو مسئلہ پوچھے گا فقیہ صاحب، عالم صاحب یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس فقیہ کی پہلی دلیل قرآن ہوگی، اس کا ثبوت قرآن کے اندر ہے، اتبعوا ما انزل الیکم، اگر قرآن کے اندر وہ مسئلہ نہ ملا فقیہ صاحب پھر آپ وہ مسئلہ کہاں سے بیان کریں گے؟ کیا اپنے پیٹ سے بیان کریں گے؟ کیا اپنے قیاس سے بیان کریں گے؟ نہیں، وہ فقیہ پھر تجھے مسئلہ اگر قرآن سے نہ ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بیان کرے گا، اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو،
اے فقیہ صاحب اگر مسئلہ قرآن میں بھی نہ ملے، مسئلہ حدیث کے اندر بھی نہ ملے، پھر کیا کروں؟ وہ مسئلہ تجھے اجماع سے بیان کرے گا، وہ مسئلہ تجھے اسماع سے سامنے رکھے گا۔ اس کی دلیل بھی قرآن میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اے فقیہ صاحب اگر مسئلہ اجماع سے بھی نہ ملے، اجماع کے اندر بھی یہ مسئلہ نہ ہو، پھر کیا کروں؟ پھر فقیہ کی چوتھی دلیل وہ قیاس ہوگی، اتبع سبیل من اناب الیہ۔ اور یہ چار دلیلیں فقہا کی ہے، ان چار دلیلوں کے ذریعے فقہا تجھے مسئلہ بیان کرے گا۔ اس لیے امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا مسئلہ پوچھے تو فقیہ کے پاس جائے گا۔ انہی چاروں دلائل کو حدیث کے اندر یوں بیان کیا، جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے اور شام کے اندر گورنر بنا کر بھیجا، رسول اللہ نے آپ سے پوچھا اے معاذ اگر آپ کے سامنے مسئلہ آیا آپ اس مسئلے کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ معاذ بن جبل نے فرمایا اقضی بکتاب اللہ، یا رسول اللہ اگر میرے سامنے مسئلہ آیا وہ مسئلہ میں کتاب اللہ پر پیش کروں گا، وہ مسئلہ میں کتاب اللہ سے بیان کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر کتاب اللہ کے اندر تجھے وہ مسئلہ نہ ملا پھر کیا کرے گا؟ فَإِن لَمْ تَجِدْهُ، پھر کیا کرے گا؟ فَبِسُنَّتِ رَسُولِهِ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مسئلہ مجھے کتاب اللہ سے نہ ملا میں آپ کی سنت پر پیش کروں گا، آپ کی سنت سے وہ مسئلہ نکالوں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تجھے مسئلہ میری سنت سے بھی نہ ملا پھر کیا کرے گا؟ حضرت معاذ جبل رضی اللہ عنہ اپنا فرمایا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اپنے قیاس سے وہ مسئلہ بیان کروں گا۔ حضور علیہ السلام یہ جواب سن کر اتنے خوش ہوئے، فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی صدرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے مارے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ مارا، صحابی کے سینے پر مارا۔ یہاں میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، محدثین بھی ہمارے سردار ہیں، محدثین بھی ہمارے امام ہیں، محدثین بھی ہمارے بڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے شاگرد محدثین بھی تھے، حضور علیہ السلام کے شاگرد فقہا بھی تھے۔ حضور علیہ السلام کے شاگردوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث تھے، لیکن جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی حدیثیں یاد نہیں رہتی، مجھے آپ کی حدیثیں یاد نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چادر بچھاؤ، وہ چادر آپ کے سینے پر ماری۔ اس کے بعد یہ محدث شاگرد فرماتے رسول اللہ کی کوئی حدیث ایسی نہ ہوتی تھی جو مجھے یاد نہ رہتی تھی، لیکن جب معاملہ حضور کے فقیہ شاگرد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا تو کسی واسطے کو اختیار نہیں کیا، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پہ مارا۔ پتہ چلا اگر محدث ہو وہ رسول اللہ کی مجلس سے علم لیتا ہے واسطے کے ذریعے، اور اگر فقیہ ہو وہ رسول اللہ کی مجلس سے علم لیتا ہے بغیر واسطے کے ذریعے۔ ان فقہا کے سب سے بڑے امام، میں بات کو ختم کرتا ہوں، ان فقہا کے سب سے بڑے امام جس کی عظمت پر آج یہ کانفرنس منعقد ہے، سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے۔ کون امام حنیفہ رحمہ اللہ؟ آج تو عجیب عجیب کے اعتراضات امام صاحب پر ہوتے ہیں، آج تو عجیب عجیب اعتراضات امام صاحب پر کیے جاتے ہیں، اور میں تمہیں کچھ مختصر امام صاحب کا تعارف کرواؤں۔ ان فقہا کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ کون امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ؟ جن کے بارے میں حافظ سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اول من دون ھذا الفقہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہ کو سب سے پہلے مرتب کرنے والے اور امت کے سامنے پیش کرنے والے امام ابو حنیفہ تھے۔ کون امام ابو حنیفہ؟ وہ امام ابو حنیفہ کہ جس کی عظمت کو امام مالک یوں بیان فرماتے ہیں، مدینے کا فقیہ یوں بیان فرماتا ہے، لوگوں امام ابو حنیفہ دلائل کا اتنا بڑا بادشاہ تھا، دلائل کا اتنا بڑا بادشاہ تھا، اگر اس ستون کے بارے میں کہہ دیتا کہ یہ ستون سونے کا ہے تو خدا کی قسم دلائل کی بنیاد پر اسے سونے کا ثابت کر بھی دیتا۔ وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس کی عظمت کو امام شافعی رحمہ اللہ جیسا امام یوں بیان کرتے ہیں، لوگوں الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ تھا، تم کتنے بڑے محدث بن جاؤ، کتنے بڑے مفسر بن جاؤ، لیکن یاد رکھو فقہ کے اندر تم محتاج امام ابو حنیفہ کو۔ وہ امام ابو حنیفہ کہ جس کی عظمت کو امام ذہبی یوں بیان کرتا ہے، کان من اذکیاء بنی آدم، بنی آدم کے سب سے ذہین ترین لوگوں میں امام صاحب کا شمار ہوتا تھا۔ کون امام صاحب؟ کون امام ابو حنیفہ
کہ جن کی عظمت کو امام عبداللہ ابن مبارک، وہ عبداللہ ابن مبارک جن کے بارے میں امام نووی فرماتے لوگوں اس کا اتنا بڑا مقام تھا، اگر اس کا نام لے کر اللہ سے دعا مانگی جائے، اس کا نام اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ دعا قبول کر لے۔ وہ عبداللہ مبارک اس امام صاحب کی عظمت کو یوں بیان کرتا ہے، لولا ان اللہ ادرکنی بی حنیفہ و سفیان لکنت بدعیا، لوگوں اگر مجھے امام ابو حنیفہ نہ ملتا تو میں بدعتی ہو جاتا۔ وہ امام ابو حنیفہ کہ جس کی عظمت کو امام ابو داؤد یوں بیان کرتا ہے، رحم اللہ ابا حنیفہ کان اماما، اللہ کی رحمت ہو امام ابو حنیفہ پر، وہ تفسیر کا بھی امام تھا، وہ حدیث کا بھی امام تھا، وہ فقہ کا بھی امام تھا، وہ نحو کا بھی امام تھا، وہ صرف کا بھی امام تھا۔ امام ابو حنیفہ کہ جس کی عظمت کو میں یوں بیان کروں گا کہ جب اس پر اعتراض ہوا کہ امام صاحب حدیثوں کو چھوڑ کر قیاس کو لیتا ہے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ میدان میں آتے ہیں، ان کے شاگرد امام ابن قیم میدان میں آتے ہیں اور واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں لوگوں امام صاحب پر یہ اعتراض جھوٹ پر مبنی ہے، یہ الزام جھوٹ پر مبنی ہے کہ وہ قیاس حدیث کو چھوڑ کر قیاس کو لیتے تھے۔ کون امام ابو حنیفہ؟ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے تو حنفیوں کا امام لیکن اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے امام ذہبی کتاب لکھ رہے ہیں۔ کون امام ابو حنیفہ؟ وہ امام ابو حنیفہ کہ ہے تو حنفیوں کا امام لیکن اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے شافعی عالم یوسف صالح شافعی کتاب لکھ رہا ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ کہ ہے تو حنفیوں کا امام لیکن اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے کتاب لکھنے والا ابن حجر حیثمی شافعی ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ ہے تو حنفیوں کا امام لیکن اس کے دفاع کے لیے اس کی عظمت کے لیے جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا شاگرد تہذیب الکمال میں لکھنا شروع کر دیتا ہے 28 صفحات پر لکھتے چلا جاتا ہے لیکن امام صاحب کی عظمت ختم نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں تم لاکھ امام صاحب پر اعتراض کر لو، لاکھ امام صاحب سے لوگوں کو بزن کر دو، انشاءاللہ تر قیامت امام صاحب کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، ان کی شان کو بیان کرتے رہیں گے۔ آخری بات میں کرتا ہوں، آخری بات انہی امام صاحب کے مسلک اور مذہب کو لے کر آج اس ہندوستان پاک و ہند کے اندر علماء دیوبند امام صاحب کے مذہب اور مسلک کو لے کر اس کے ترجمان ہیں۔ مجھے عجیب حیرت ہوئی یہاں کر بعض لوگ علماء دیوبند کو ایک نئے مسلک اور نئے فرقے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، انہیں ماتوریدیت اور اشعریت کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں، انہیں حنفیت کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ سمجھتے جاؤ اس کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ بات غور سے سننا کہ دیوبندیت کوئی الگ سے فرقہ نہیں ہے، دیوبندیت کوئی الگ سے مسلک نہیں ہے، دیوبندیت اسی اہل سنت والجماعت کا نام ہے جسے حنفیت کہا جاتا ہے، جسے ماتوریدیت کہا جاتا ہے۔ علماء دیوبند اپنا الگ سے کوئی مذہب لے کر نہیں آئے، اپنا الگ سے کوئی فرقہ نہیں لے کر آئے۔ یا آپ کے ذہن میں سوال ہوگا جب احناف سے ہٹ کر علماء دیوبند نہیں ہے، جب ماتوریدیت سے ہٹ کر علماء دیوبند نہیں ہے تو پھر آپ نے آپ کو دیوبندیوں کی جگہ اور پھر آپ نے آپ کو حنفیوں کی جگہ اور ماتوریدیوں کی جگہ دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ مدارس اور یہ علماء اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں اللہ اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے، اگر آپ غور و فکر کریں تو اس کے پیچھے یہی مدارس اور علماء ہوں گے۔ ایک بوڑھا کسی مسجد میں بیٹھ کر قرآن کو اٹھا کر اسے چومتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی عالم ہوگا، کوئی طالب علم ہوگا، کوئی مدرسہ ہوگا۔ ایک بوڑھی عورت کسی دور دراز گاؤں کے اندر ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے تسبیحات پر اللہ اللہ کر کے ان تسبیحات کو پھیر رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی یہ علماء، یہ طلباء اور یہ مدارس ہوں گے۔ اسی لیے باطل کی یہ پوری کوشش ہے کہ کسی طرح عوام کا تعلق ان علماء کے ساتھ توڑا جائے، عوام کا تعلق ان مدارس کے ساتھ توڑا جائے، عوام کا تعلق ان طلباء کے ساتھ توڑا جائے۔ آپ ان علماء اور طلباء کی قدر کریں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا ایک واقعہ مجھے اس وقت یاد آیا کہ یہ علماء اور طلباء اور مدارس اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔
وہ اپنے سفرنامے میں لکھتے ہیں کہ میں روس گیا، وہاں جو ترتیب مدارس کی ہمارے ہاں ہے وہاں نہیں ہے، تو وہاں میں نے ایک عالم کو دیکھا کہ وہ شرع وقایہ کا حافظ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جب یہاں مدارس نہیں ہے تو نے یہ شرع وقایہ کہاں سے سیکھی؟ اس نے کہا ہمارے ملک میں مدارس پر پابندی ہے، علماء پر پابندی ہے، مجھے دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، میں نے اپنے علاقے کے ایک عالم سے گزارش کی، اس نے کہا مدرسہ تو کوئی ہے نہیں، کھل کر دین کی تعلیم اور تعلم کر نہیں سکتے، ایسا کرتے ہیں کہ موسم آئے گا کھیت کاٹنے کو اور فصل کاٹنے کا جب موسم آئے گا تو میرے پاس آنا، میں فصل کاٹوں گا اور اس دوران تجھے شرع وقایہ پڑھاؤں گا۔ وہ عالم کہتے کہ میں اس زمانے اپنے استاذ کے پاس گیا، وہ فصل کاٹتے تھے اور شرع وقایہ پڑھتے تھے، اور یوں میں نے ان سے شرع وقایہ سیکھی ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اس ملک کے اندر ہمیں یہ مدارس کی صورت میں اور علماء کی صورت میں دی ہے۔ اس لیے عالمی دنیا کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح اس عوام کو ان مدارس، ان علماء سے بدظن کیا جائے، ان مدارس، ان علماء، ان طلباء سے ان کا تعلق توڑا جائے۔ اس کے لیے وہ رات دن میڈیا کے اوپر مختلف قسم کے پروپاگنڈے کرتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے تراش کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں، وہ میڈیا، وہ یہود و نصارہ جو ان مدارس کے خلاف صبح شام میڈیا پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ تو ہر ایک کو نظر آ رہے ہیں کہ دشمن کی صورت میں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بعض ایسی جماعتوں کو تیار کیا جا رہا ہے، بعض ایسے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے جو بظاہر دیندار صورت والے ہیں، بظاہر ٹوپی پہننے والے ہیں، بظاہر جبہ پہننے والے ہیں، بظاہر ان کی داڑیاں ہیں، لیکن وہ بھی ایسا مکروہ پروپاگنڈا ان مدارس کے خلاف کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان علماء کے ساتھ رشتہ توڑا جائے، کسی طرح ان مدارس سے رشتہ توڑا جائے۔ وہ پروپاگنڈا کیا ہے، وہ کیا پروپاگنڈا کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے کیا بات کریں گے جب آپ ان سے ملیں گے، ان سے اپنے فقہاء کا، ان سے اپنے علماء کا ذکر کریں گے کہ ہم فلاں علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہم تو احناف ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، ان کے فقہ پر عمل کرتے ہیں، یہ مسئلہ مجھے فلاں مولوی صاحب نے بتایا، یہ مسئلہ میں نے فلاں فقہ کی کتاب سے اٹھایا۔ اب وہ آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرے گا، آپ کے سامنے تراس پیدا کرے گا، اچھا فلاں مولوی بظاہر یہ چہرے سے نظر آنے والا خود بھی مولوی ہے، خود بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، خود بھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، خود بھی پگڑی پہنی ہوئی ہے، اچھا فلاں مولوی صاحب کے پاس بیٹھتے ہو، فلاں مولوی صاحب کی مجلس میں بیٹھتے ہو، فلاں مدرسے والے ہو، اچھا امام ابو حنیفہ کو ہو، اچھا امام ابو حنیفہ کے مسئلے پر عمل کرتے ہو۔ اب امام ابو حنیفہ تو قرآن کے خلاف مسئلہ بتاتا تھا، امام ابو حنیفہ تو حدیث کے خلاف مسئلہ بناتا تھا، اب فلاں مجلس میں بیٹھتے ہو، فلاں علماء تو قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں، فلاں علماء تو حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں، فلاں علماء تو قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنا قیاس پیش کرتے ہیں۔ یہ آدمی جو دل میں اس عالم کی عظمت لے کر بیٹھا تھا، یہ آدمی جو اس دل میں اس عالم کی عظمت لے کر بیٹھا تھا، جب وہ اگلے سے سنتا کہ اچھا یہ علماء جن کی عقیدت لے کر میں بیٹھا ہوا تھا، یہ علماء جن کی عظمت میرے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، میں تو ان علماء کے پیچھے اس لیے چل رہا تھا کہ یہ قرآن کے مطابق مجھے مسئلہ بتائیں گے، یہ حدیث کے مطابق مجھے مسئلہ بتائیں گے۔ جب یہ علماء خود قرآن و حدیث کے خلاف کام کرنے والے ہیں، جب یہ علماء خود قرآن و حدیث کے خلاف چلنے والے ہیں، جب یہ علماء خود قرآن و حدیث کو چھوڑ کر قیاس پر عمل کرنے والے ہیں، تو میں ان کی کیوں مانوں، میں ان کے پیچھے کیوں چلوں؟ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اب یہ آدمی آپ کو مشورہ دے گا، اب یہ آدمی ان علماء سے بدظن کر کے آپ کو مشورہ دے گا کہ خود قرآن و حدیث پر عمل کر، خود قرآن و حدیث پر تحقیق کر، خود قرآن و حدیث کو دیکھ، اس میں جو مسئلہ تجھے سمجھ آتا ہے اس پر عمل کر۔ جب یہ ذہن اس کا بنتا ہے، اس کے بعد پھر دین دین نہیں رہتا، اس کے بعد پھر فقہ فقہ نہیں رہتا، بلکہ ذاتی خواہشات بن جاتی ہے۔ تو جس طرح اس عالمی میڈیا نے، جس طرح اس یہود و نصارہ نے ظاہری طور پر ان لوگوں کو فقہ سے، علماء سے، مدارس سے دور کیا، اس آدمی نے دین کا نام لے کر اس کو مدرسے اور علماء سے دور کیا۔
یہ چھپے ہوئے دشمن ہے، وہ ظاہر، افسوس یہ کہ ظاہر دشمن کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن چھپے ہوئے دشمن کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ آپ نے کبھی غور کیا، بار ٹنڈے بیچنے والا اہل حدیث ہے، کدو بیچنے والا، آلو بیچنے والے سے پوچھو تو کون ہے، میں اہل حدیث ہوں۔ امام حنیفہ کون تھے؟ وہ تو حدیث کے خلاف عمل کرنے والے تھے۔ فقہاء تو حدیث کے خلاف عمل کرنے والے، حالانکہ العمدہ اصول فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب اعلام الموقعین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ فقیہ کون ہے؟ یہ جو آج فقہاء کی عظمت کے لیے کانفرنس ہو رہا ہے، یہ فقیہ کون ہے جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ فقہاء حدیث کو چھوڑ کر اپنے قیاس پر عمل کرتے تھے۔ فقہاء کو پہچانے کہ یہ فقیہ کون ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ فقیہ کون ہے جو 1000 حدیثوں کو جاننے والا ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کون جو 2000 حدیثوں کو جاننے والا ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کون جو 3000 حدیثوں کو جاننے والا ہو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کون جو 4000 حدیثوں کو جاننے والا ہو؟ کہا نہیں۔ لوگوں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا بھلا بتاؤ تو صحیح کہ فقیہ کہتے کس کو ہے؟ امام احمد بن حنبل نے بتایا فقیہ کہتے اسے جو 6000 حدیثوں کا حافظ ہو، 6000 حدیثیں سامنے رکھ کر فقہ کا مسئلہ تجھے بتائے۔ نعرہ تکبیر! دیوبندیان آواز، بریلیان و پنجخیران آواز بنر کے دیوبندیان، نعرہ تکبیر! علماء دیوبند، نوجوانان